السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ کا پسندیدہ چینل الہادی آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کا بھائی دانش ادیری ایک علمی ایپیسوڈ لے کر آ رہے ہیں اپنے ناظرین کی خدمت میں۔ یہ ہمارے ایپیسوڈ انشاءاللہ 10 روز تک روز انشاءاللہ 6 بجے سے 8 بجے کے بیچ ہمارے چینل پر آیا کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اور نوجوان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ یہ ایپیسوڈ دکھائیں اور انہیں زیادہ سے زیادہ علم میں اضافہ ہو۔ اب یہ جو ایام اعزا کے موقع پر کیونکہ حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری ٹیم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم مولانا کے جو ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے تو ان سوالوں کے ذریعے سے ہم آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنیں۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا فیضان رضا صاحب قبلہ، جو ہمارے سوالات کے جوابات سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ قبلہ، ہمارا جو آج سوال ہے، یہ پہلا سوال ہے کہ کربلا کو ہمیں کن کن زاویوں سے دیکھنا چاہیے، ہمارا محور کیا ہونا چاہیے، نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ابی القاسم محمد۔ ظاہر ہے آپ کا جو سوال ہے کہ کربلا کو ہمیں کن کن زوایا اور کن کن اینگلز اور کن کن اطراف اور کن کن جہات اور جوانب سے دیکھنا چاہیے، یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اگر ہم کربلا کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اس میں کربلا کے اندر تحریک کربلا اور تاریخ قیام امام حسین علیہ السلام اپنے آپ میں بہت سارے جوانب اور بہت سارے زوایا رکھتی ہے، لیکن اب ظاہر ہے ہم ہر جانب پر اور ہر پہلو پر بات نہیں کر سکتے، تو میں آپ کی خدمت میں ان 4 محاور اور 4 جو ہے وہ جانب اور زاویے کے سلسلے سے بات کرنا چاہوں گا جو اساسی ہیں جی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عصر میں آج تک 1400 برس ہو گئے امام حسین علیہ السلام کا ہم غم منا رہے ہیں جی۔ اس 1400 سال کے عرصے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر جو ہماری ان 4 زوایوں میں کوشش ہے وہ ایک زاویے پر بحث ہو رہی ہے، اور 3 وہ زاویے ہیں کہ جو ابھی کتابوں میں محفوظ ہیں اور جس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کوشش کرے اور اس کو سمجھے تاکہ حقیقت اہداف کربلا اور اس کی تحریک کربلا، مقصد امام حسین اور جو اس کے آثار ہیں وہ ہمارے سامنے نمایاں ہو سکیں۔ تو سب سے پہلا محور یہ ہے کہ ہم مقاصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھیں، یہ پہلا محور ہے کہ ہم صرف تحریک کربلا کو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف واقعہ کربلا کو پڑھ جائیں سریع طور سے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ یہ تحریک کربلا، یہ قیام امام حسین، یہ نہضت سید الشہداء، اس کے پیچھے کیا اہداف ہیں، آخر امام نے قیام کیوں فرمایا، تو یہ پہلی کیفیت ہے کہ ہمیں اہداف کربلا کو سمجھنا چاہیے، یہ ایک پہلا محور ہے۔ اور اگر ہم دوسرے محور کی بات کریں تو دوسرا محور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قیام امام حسین اور تحریک کربلا جو ہے وہ 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک جو ہے یہ تحریک کا سلسلہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ اسارہ کا جو ہے وہ کوفہ جانا، شام جانا اور پھر مدینے واپس جانا، لیکن اساسی جو کیفیت ہے وہ 28 رجب سے لے کر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ 10 محرم تک ہے۔ تو خود یہ دوسرا محور ہے کہ ہمیں چاہیے، کیونکہ کربلا
قدم قدم درس گاہ ہے، بے شک ہر قدم پر جو ہے وہاں سے درس ملتا ہے۔ جی۔ تو ہمیں کربلا کو پورا طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ خود نہضت کو جو 28 رجب سے شروع ہو کر 10 محرم پر تمام ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم مدینے پر اسورا جاتے ہیں، تو اس کو صحیح مصادر کے ساتھ، صحیح کتابوں کے ساتھ، معتبر کتابوں کے ساتھ، ظاہر ہے اس لیے کہ کتابیں بہت سی لکھی گئی لیکن ہر کتاب معتبر نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے ہر بولنے والا معتبر نہیں ہوتا، ہر ذاکر معتبر نہیں ہوتا، اسی طریقے سے جو ہے ظاہر ہے کہ ہر کتاب معتبر نہیں ہے۔ تو جو اساسی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، ہمیں اس پر جو ہے وہ تکیہ کرنا چاہیے، اس پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے اور اس اعتبار سے جو ہے تحریک کربلا کو پڑھنا چاہیے۔ یہ دوسرا ہے۔ اور تیسرا محور جو ہے کربلا کا وہ یہ ہے کہ 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک جو قربانیاں، اور خاص طور سے 10 محرم عاشور کے دن جو قربانیاں ہو رہی ہیں کہ جو کربلا میں ہوا، یعنی جو شہادت امام حسین علیہ السلام نے پیش کی ہیں، تو اس شہادت میں عام طور سے یہ وہ محور ہے جس پر ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور بہت کم ایسا ہے ہمارے مومنین کرام میں، حضرات میں اور تمام عالم اسلام میں بہت کم ایسے افراد ہوں گے کہ جو شہادت کے سلسلے سے نہیں جانتے ہوں گے۔ یہ تیسرے محور میں عام طور سے لوگ جانتے ہیں کہ بھائی جناب علی اکبر کی شہادت کیسے ہوئی، جناب اونو محمد کی شہادت کیسے ہوئی، جناب قاسم کی، تمام شہادتوں کو جانتے ہیں، لیکن یہ تیسرا محور ہے۔ اور چوتھا محور وہ ہے کہ کربلا کے نتائج کیا ہیں اور کربلا سے ہمیں کیا دروس ملتے ہیں۔ کربلا سے ہمیں ایک وہ ہے جو کربلا میں ہوا، دوسرا وہ ہے جو ہمیں کربلا سے ملا۔ تو جہاں ہماری آج تک جو کوشش چل رہی ہے وہ اس چیز پر ہے کہ ہمیں کربلا میں یہ ہوا، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کربلا سے کیا ملا۔ یہ اس پر یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے۔ تو یہ 4 محور ہیں جو آپ کے سوال کا جواب ہے۔ اب ظاہر ہے اس ہر محور میں بہت سارے شعبے نکلتے ہیں، بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں، لیکن اساسی چیز یہی ہے، اور میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اساسی چیز یہ ہے کہ پہلی چیز ہے کہ ہم جو ہے وہ اہداف قیام امام حسین کو سمجھیں۔ دوسری چیز ہے کہ ہم جو ہیں خود تحریک کو پڑھیں، اس کو اسٹڈی کریں۔ تیسری چیز یہ ہے قربانیاں کس انداز سے صحیح معتبر کتابوں سے پڑھیں۔ اور چوتھی ہمیں کربلا سے کیا درس ملتے ہیں اور کربلا کے سے ہمیں کیا نتائج جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اچھا حضور، اب جو ہمارا سوال ہے، یوں تو ہدف قیام امام حسین علیہ السلام بہت سے ہیں، لیکن اساسی ہدف، بیسک ہدف کون سا ہے، اس کے بارے میں بات کریں کوئی؟ دیکھیے، اگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیام امام حسین، میں نے جیسے عرض کیا، یہ ایک محور ہے، بے شک یہ ایک محور ہے، اہداف قیام امام حسین علیہ السلام، اور اس میں بہت سارے اہداف ہیں۔ کچھ سیاسی اہداف ہیں، کچھ سماجی اہداف ہیں، اور کچھ اقتصادی اہداف ہیں۔ اقتصادی، یہ دیکھیے بڑے عجیب ہے، اکنومی اقتصادی بھی اہداف جو ہیں وہ کربلا سے ہیں، ملتے ہیں، اور اس کے بعد دینی، تو ایک اہداف کا بہت بڑا جو ہے وہ سلسلہ ہے۔ اب کیونکہ آپ کا سوال یہ ہے کہ مین اور اساسی بیسک جو ہے وہ ہدف کیا ہے، تو ظاہر ہے اگر ہم غور کریں تو تقریباً 7 وہ نظریات ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد اور ہدف کو، نظریات کو بتایا، اور کربلا کو اس اعتبار سے تحلیل کربلا کو کیا ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے ظاہر ہے ایک اساسی بتانا ہے، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام جب قیام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کون سا ہدف بیان کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن سے ہمیں پتہ ہوگا اور خود اقوال معصومین سے پتہ ہوگا، تو خود امام حسین کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے جا رہے ہیں، اور اختلاف روایت ہے، بعض نے کہا مکہ میں اور بعض نے کہا ہے مدینے میں، جب امام مدینے سے قیام کر رہے ہیں تو آپ نے جاتے وقت ایک رسالہ اور ایک نامہ اور ایک خط تحریر فرمایا، جس کو وصیت نامے کے طور پر کہا جاتا ہے، اور وہ محمد حنفیہ، اپنے بھائی محمد حنفیہ کو یہ خط دیا، اور اس خط کے جملے یہ ہیں۔ ظاہر خط طویل ہے، اب میں ظاہر جو اساسی سوال ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما، میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں
کہ مجھے کوئی غرور یا تکبر یا کوئی دکھاوا پسند ہے یا کوئی بغاوت کرنا چاہتا ہوں یا ظلم کرنا چاہتا ہوں یا زمین پر فسق و فجور کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ کوئی ہدف نہیں ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں امت کی اصلاح کروں تو اسلام جو ہے وہ دین فردی نہیں ہے، اسلام دین اجتماعی ہے۔ تو کوئی انسان یہ سوچے میں اپنی اصلاح کروں یہ صحیح ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ امام فرما رہا ہے اصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ اور اصلاح کا طریقہ کیا ہے امام نے وہ بھی بتایا اسی خط میں، اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ میرے اصلاح کرنے کا انداز یہ ہوگا کہ اريد ان آمر بالمعروف، کہ میں امر بالمعروف کروں یعنی اچھائیوں کا حکم دوں، وانہی عن المنکر اور برائیوں سے روکوں، واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن طالب، اور میں چلوں۔ اور یہ انداز میرا ایک نیا انداز نہیں ہے کہ میں نیکیوں کی دعوت دے رہا ہوں اور برائیوں سے روک رہا ہوں، بلکہ یہی انداز میرے بابا کا تھا اور یہی انداز جو ہے امام میرے نانا کا تھا، رسول اسلام کا تھا۔ تو اصلاح امت، تو یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان یہاں ایک، اگرچہ آپ سوال کر رہے ہیں لیکن میں سوال میں ایک سوال قائم کر رہا ہوں، یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بیعت یزید نے طلب کی لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ میں اصلاح امت کی کرنا چاہتا ہوں، میں اصلاح امت کی۔ تو امام کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام یہ کہیں کہ یزید نے بیعت کی ہے تو میں یزید کی حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور یزید کی بیعت نہیں کروں گا امام کو، یا اس کا جواب دوں گا امام۔ لیکن امام یزید کے سلسلے سے نہیں یہاں پر کہتے، بلکہ امام فرما رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اپنی امت کی اصلاح کروں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اگر امت صحیح نہ ہو، اگر امت کی اصلاح صحیح نہ ہو، اگر امت میں اچھائیاں نہ ہو، اگر امت میں اخلاق انسانی نہ ہو، اگر امت میں اقدار انسانی نہ ہو، تو یقیناً پھر برسر اقتدار آنے والا یزید ہی ہوگا۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ سماج میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جو ہے وہ جاری کرو، اس لیے کہ اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام نہیں دیا تو یقیناً فاسق و فاجر تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ تو امام کا اصل ہدف کیا ہے؟ اصلاح امت، اور یہ ہدف وہ ہے کہ جو تمام انبیاء کا ہدف ہے۔ اسی لیے سورہ الحدید کی آیت ہے، 25ویں سورہ الحدید کی آیت ہے، پروردگار فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو بھیجا، لیقوم الناس بالقسط، کیوں بھیجا؟ ہدف لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں میں عدل قائم ہو، تاکہ سماج میں عدل قائم ہو، تاکہ سماج حسینی ہو سکے، تاکہ سماج علوی ہو سکے۔ تو امام کا اصل ہدف یہ تھا، امام کے قیام اور امام کی نہضت اور امام کی تحریک کا جو ہے وہ مین سبب یہ تھا کہ امام چاہتے تھے کہ امت میں اصلاح ہو، اچھائیوں کا رواج ہو، برائیوں سے روکا جائے، اور جو برسر اقتدار آ گیا ہے یزید، اس کی مشروعیت کو ختم کیا جائے تاکہ دنیا سمجھے کہ حقیقی اسلام کیا ہے۔ اچھا قبلہ، یہ جو ہمارے ایپیسوڈ ہیں اس کا جو ہمارا موضوع ہے 10 ایپیسوڈ کا موضوع رہے گا وہ ہے تحریک کربلا، اور ساتھ میں جو ہے اخلاقیات انسانی۔ تو حضور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے اخلاق کے بارے میں، کہ کربلا اخلاق کا درس دیتی ہے، میں اخلاق کے سلسلے میں کچھ بیان کیجیے۔ دیکھیے میں نے جیسے عرض کیا یہ بھی ایک محور، ایک کامل ہے کہ ہمیں کربلا سے کیا دروس ملتے ہیں، کربلا سے ہمیں کیا اخلاقیات ملتے ہیں، کربلا سے ہمیں کیا نتائج جو ہیں ملتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کربلا سے بہت سارے عقائد ملتے ہیں، کربلا سے بہت سارے دروس ملتے ہیں، چاہے وہ اور اخلاقی قیام اخلاقی جسے کہنا چاہیے، جو اخلاقی، جس کو اقدار انسانی کہتے ہیں، جس کو اخلاقیات انسان کہا جاتا ہے، اس سے بہت سارے اہداف ملتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے اگر اس پر ذکر کیا جائے تو یہ ایک تفصیلی بحث اور آپ کے ایپیسوڈ رہیں گے، تو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ بیان کریں گے، کیونکہ آج کی حد تک ہم چاہیں گے کہ ظاہر ہے کہ یہ سب سے پہلا وصیت نامہ، اسی میں ہم دیکھیں کہ امام نے کیا اخلاقی پہلوؤں کو ذکر کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اخلاقیات، دیکھیں جب اقوال معصومین، کوئی بھی مفکر ہو، کوئی بھی خطیب ہو، کوئی بھی ذاکر ہو، اپنے اعتبار سے اگر اخلاقیات کو درک کرے وہ الگ بات ہے، لیکن خود امام کہیں
جی، تو اس کی بات الگ ہے۔ تو خود ہماری کوشش ہے کہ ہم اقوال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، کلمات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم وہ معیار لیں کہ آخر وہ کون سے معیار ہیں، آخر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اخلاق انسانی، اقدار انسانی جو ہمیں کربلا سے ملتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے یہ وصیت نامہ ہی پہ بحث کرتے ہیں۔ انی لم اخرج، امام فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرم ولا بطرا، میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ کوئی تکبر یا غرور یا گھمنڈ چاہتا ہوں یا کوئی دکھاوا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے دکھاوا یہ ایک ریاکاری ہے، اور ریاکاری اور دکھاوا اسلام میں اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ بے شک اسی لیے کائنات میں سب سے اہم اخلاق انسانی ہے خلوص، اخلاص، کہ انسان جو کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے کرے۔ بے شک اس لیے قرآن مجید نے صاف کہا ہے قل ان صلاتی و نسکی و ماحیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرے رسول ان سے کہہ دو قل ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری عبادتیں، و حیاتی میری زندگی، و مماتی میری موت، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے، اور بہت ساری روایات موجود ہیں ہمارے سامنے کہ انسان کو اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ اسی وجہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ تو اگر انسان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اگر نیت صحیح نہ ہو، اور نیت کا تعلق قائد سے ہے کہ آپ للہ کر رہے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے دکھائیں، ریاکاری۔ تو اگر ریاکاری کے لیے ہوتا، اگر دکھاوے کے لیے اگر انسان کوئی عمل کرے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ انسان کا عمل جو ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ اور پروردگار عالم اس چیز کو کہے گا کہ جس کے لیے تو نے، روز محشر روایات موجود ہے کہ روز محشر پروردگار کہے گا کہ تو نے جس کے لیے یہ کام انجام دیا ہے لہٰذا تیری ذمہ داری ہے کہ تو اسی کے پاس، اسی سے اس کا جزا لے، میرے پاس اس کی کوئی جزا نہیں ہے۔ اگر تو میرے لیے کوئی کام انجام دیتا تو میں اس کی جزا تجھے دیتا۔ تو یہاں امام نے اپنے پہلے قدم میں بتایا کہ تمہاری زندگی کا کوئی کام ہو تو وہ للہ ہونا چاہیے۔ تو امام فرما رہے ہیں انی لم اخرج اشرم ولا بطرا، میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ کوئی دکھاوا چاہتا ہوں۔ تو امام کا مقصد یہ ہے، امام چاہتے یہ ہیں، امام بتانا یہ چاہتے ہیں۔ بس اسی طریقے سے ہمیں یہ درس کربلا سے ملتا ہے کہ جب امام یہ چاہتے ہیں، امام کی زندگی کا ایک قدم جو ہے وہ للہ ہے، اس میں کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ امام تحریک کربلا کا ہدف ہی یہی ہے کہ اس میں دکھاوا نہ ہو۔ تو اگر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقی ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنے جلوس عزا، مجالس اور کسی طریقے کے مراسم عزاداری کو اگر انجام دیں تو اس میں کسی طریقے کی ریاکاری نہ ہو، اس میں کسی طریقے کا دکھاوا نہ ہو۔ ہمارا سارا کام جو ہے وہ ساری عزاداری اور سارے جو ہے وہ للہ ہونا چاہیے اور باللہ ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو یہ ظاہر ہے ایک پہلو ہے کہ جہاں جو ہے وہ تکبر کا مسئلہ ہے، دوسرا جو پہلو ہے وہ تکبر کا ہے۔ بس ایک اس پر ہم گفتگو کو انشاءاللہ تمام کرتے ہیں۔ تو لہذا ریاکاری کا ایک پہلو ہے کہ انسان جو کام کرے للہ ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور فی اللہ ہونا چاہیے، لہذا اللہ کے لیے انسان کام کرے۔ یہ امام نے اپنی زندگی کے پہلے مرحلے میں سکھایا۔ آج اگر ہم عزاداری سید الشہداء کریں تو ہماری نظر میں یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں ذاکر کو بلانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، کیا ہماری شہرت ہو جائے گی یا ہمارے منصب مل جائے گا، یا ہمارے اہداف للہ ہونا چاہیے، اللہ کے لیے کرے۔ یہ ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تکبر، کوئی غرور۔ امام کہتے ہیں کہ میں کوئی سرکشی کے لیے نہیں نکل رہا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں زمین پر کوئی فساد کرنا چاہتا ہوں، کوئی تکبر۔ اس لیے کہ سب سے پہلے جس نے تکبر کیا وہ شیطان ہے، اور شیطان ہی کو، شیطان وہ ہے کہ جو تکبر، جیسے قرآن نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا۔ تو یہ تکبر ہے کہ جو انسان کو، وہ شیطان کہ جو صف ملائکہ میں آ گیا تھا، تکبر نے اس کو جو ہے کہاں پہنچا دیا، اس کو پہنچا دیا اس منزل پہ کہ وہ رجیم ہو گیا، اس منزل پہ پہنچایا کہ وہ شیطان ہو گیا، اس منزل پہ پہنچایا کہ قرآن نے کہا کانو میں کافرین، کہ وہ کافرین میں سے ہو گیا خدا کا انکار کرنے۔ تو یہ کفر، یہ تکبر انسان کو جو ہے
بہت اس مرحلوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ساری روایات موجود ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تواضع انکساری سے پیش آئیں اور اپنی عزاداری سید الشہداء میں، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم عزاداری کریں تو اہداف اور مقصد امام حسین کے وہ چیز مخالف ہو۔ تو جب مقصد امام یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ عمل ہونا چاہیے تو ہماری عزاداری میں خلوص ہو۔ امام یہ چاہتے ہیں کہ انکساری تواضع کے ساتھ، عدم تکبر کے ساتھ جو ہے ہر کام ہو، یہ مقصد امام حسین ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہماری عزاداری اور ہماری جو ہے سارے کام جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور تواضع اور انکساری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ شکریہ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہی مکمل ہوتا ہے۔ ہم آپ لوگوں سے پھر سے ایک بار گزارش کرتے ہیں کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہم آپ کا سوال بھی رکھیں گے، اور آپ سے پھر دوبارہ التجا کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہ ایپیسوڈ دکھائیں، ان بچوں میں جو زیادہ ان ایپیسوڈ سے علم حاصل کر سکے گا اور وہ بتانا چاہے گا ہمیں، کسی ویڈیو کے تھرو ہمیں بتائے گا تو انشاءاللہ اسے انعامات سے نوازا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔